السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے جس موضوع اور عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک لمبی سیریز ہوگی انشاءاللہ، اور یہ موضوع اور عنوان بھی بڑا اہم موضوع اور عنوان ہے، اور وہ موضوع اور عنوان ہے اہل تشیع اور اہل تسنن، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو اختلاف ہے مسئلہ خلافت و امامت پر، اس پر فریقین کے جو دلائل ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، جس طرح کہ میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو اور تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس تنازع کو اور اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ تنازع، اس کو کہہ لیں یا اس کو اختلاف کہہ لیں، یہ تنازع اور جو اختلاف ہے یہ ایک بڑی لمبی تاریخ رکھتا ہے اپنے پیچھے، اور بڑا پرانا تنازع ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، دونوں مکاتب فکر کی طرف سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت اس موضوع پر بحثیں ہوئی ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، اور ایک لامتناہی سلسلہ پایا جاتا ہے اس بارے میں، تصنیف کے لحاظ سے بھی، مناظروں کے لحاظ سے بھی، عام گفتگوؤں کے لحاظ سے بھی بڑا ایک لمبا چوڑا حساب کتاب ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ غلط فہمی ہے جو عام طور پر اکثریت ہماری جو اہل سنت کی ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے، حتیٰ کہ ایک عرصے تک میں بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا ہوں۔ پھر میں نے جب شیعت کو، ان کی کتب کو، ان کے لٹریچر کو پڑھا، ان کی تصانیف کو کنگھالا، پرولا، ٹٹولا اور پڑھا، تو پھر جا کر پتہ چلا کہ اصل بات وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھی ہوئی ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق بنتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلافت اور امامت کے مستحق تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد ان کے فرزندان ارجمندان، اور پھر ان کی نسل کے اندر جو ہے وہ باقی بعد میں آنے والے جو ائمہ، جن کے بارے میں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں ائمہ۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کو اعتراض اس بات کا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق بنتا تھا، وہ مستحق تھے، لیکن صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا، اور یہ صحابہ کرام نے زیادتی کی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے زیادہ مستحق تھے، لیکن صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا۔ تو اہل تشیع کو یہ اعتراض ہے کہ حضرت صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا ہے، ابو بکر صدیق کو کیوں چنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔
ان کا یہ اعتراض نہیں ہے، نہ ان کا یہ عقیدہ ہے اور نہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضرت علی کو چننا چاہیے تھا، بلکہ ان کا عقیدہ ہی اور ان کا نظریہ ہی کچھ اور ہے اس بارے میں۔ اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو خلیفہ و امام متعین ہونا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امت کی گائیڈنگ کے لیے، وہ خلیفہ و امام منتخب کرنا یا متعین کرنا یہ افراد کے اختیار میں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ خلیفہ منتخب کرنا، امام منتخب کرنا یہ افراد کا اختیار نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہمیں جو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ اعتراض نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خلیفہ و امام منتخب کر دیا تھا، متعین کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع بموقع اس خلیفہ و امام کا اعلان بھی کر دیا تھا، ان کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، اور لوگوں کو کئی مواقع پر آپ علیہ السلام نے یہ سبق ازبر کرا دیا تھا، یاد کرا دیا تھا کہ یہ تمہارا خلیفہ و امام ہے۔ لہذا اس خلیفہ و امام کو جو اللہ نے متعین کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا اعلان کیا، اس خلیفہ و امام کو صحابہ کرام نے سائیڈ لائن کر کے ان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ جو اصل میں ان کی بنتی تھی، جو نشست ان کی تھی، جو منصب ان کا تھا، اس منصب پر ابو بکر صدیق کو فائز کیا، پھر ان کے بعد فاروق اعظم کو فائز کیا، پھر حضرت عثمان آئے۔ تو یہ افراد نے جو یہ اختیار استعمال کیا ہے، یہ اختیار ان کے دائرہ کار میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، اللہ نے وہ اختیار استعمال کیا اور خلیفہ و امام مقرر ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا اعلان کر دیا۔ لہذا صحابہ کرام نے تجاوز کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور اس ان کے غصے کو اور ناراضگی کو بندہ تلاش کرنے نکلے تو کتابوں کے اندر اس قدر غصہ جو ہے وہ اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے، جس حد تک وہ گئے ہیں اس معاملے میں، اور جس حد تک انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے، اور جتنے سخت الفاظ اور جتنا سخت انداز انہوں نے اختیار کیا ہے کہ کتابوں کے اندر بندہ زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ تو یہ ہے اصل میں بنیادی طور پر ان کا اعتراض، جس کے بارے میں ہمیں صحیح طور زیادہ لوگوں کو اور اکثریت کو معلوم نہیں ہے۔ اب بات جو ہے نا وہ یہ غور طلب ہے، یہ دلائل تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے چلیں گے، ہم تمہیدی باتیں جو ہے نا آج کی نشست میں تمہیدی باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس عقیدے کے اور اس نظریے کے جو دلائل ہیں وہ الگ ہیں، وجوہات اور اسباب جو ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ خلیفہ اور امام جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ اس کو مقرر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو خلیفہ اور امام مقرر کرے، اور اس سے پہلے ان کا جو ہے نا اس معاملے کے اندر ان کا جو موقف اور نظریہ ہے کہ امام بننا کیوں چاہیے، خلیفہ و امام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیوں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا اپنی اصول کی کتابوں میں کہ اللہ کے ذمے یہ واجب ہے، یہ اللہ پر فرض ہے کہ وہ امام متعین کرے، اللہ پر فرض۔ حالانکہ جو دلائل قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں
اور قرآن اور حدیث میں جو اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف موجود ہے، اس تعارف کی روشنی میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے وہ تمام تر ضابطوں سے بالا تر ہے، وہ کسی چیز کا پابند اور کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، وہ با اختیار ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اور وہ کسی بھی معاملے کا پابند نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی یا اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیے، رسول مبعوث کیے، تو یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے یہ سلسلہ جاری کیا، ورنہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز اللہ کے ذمے ہے اور فلاں چیز اللہ پر واجب ہے، لیکن اصول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امت میں سے خلیفہ و امام منتخب اور متعین کرے۔ اب جب ہم اس کی وجوہات ان کی کتابوں سے تلاش کرتے ہیں اور وہ اسباب تلاش کرتے ہیں کہ کس سبب کی بنیاد پر اور کس وجہ کی بنیاد پر تم نے یہ نظریہ اور موقف اپنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متعین کرنا چاہیے خلیفہ و امام، تو وہ جو ہے نا وہ اس موضوع پر اگر آپ تلاش کریں تو ابن مطہر ہلی نے جو کتاب لکھی ہے منہاج الکرامہ، اور اس کا جواب لکھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ۔ اس کے علاوہ پھر یہ لمبا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو خلافت کے موضوع پر جتنی اہل تشیع کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر اس کی کچھ وجوہات اور اسباب بھی درج ہیں۔ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ سرگودا کے جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں اس دور کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اثبات الامامت۔ اثبات الامامت محمد حسین نجفی، جن کو ڈھکو صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، کچھ دن پہلے ہم نے اپنی ویڈیو میں وہ بتائی تھی کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، یہ کتاب اثبات الامامت کے آخر میں 12 جو ہے نا وہ ان کے مجتہدین کے اجازے لگے ہوئے ہیں، جو نجف اشرف سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ مجتہدین کچھ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ مشہد سے، اسی طرح مختلف مقامات سے وہ مجتہدین تعلق رکھتے ہیں، اور 12 جو ہے نا وہ اجازہ ہے اجتہاد اس کتاب کے آخر میں لفظ ہے، اثبات الامامت کے آخر میں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے محمد حسین ڈھکو صاحب نے، وہ کتاب اس کے اندر جو مواد انہوں نے پیش کیا ہے وہ ان کی اپنی رائے نہیں ہے، ان کی ذاتی کیا کہتے ہیں اس کو، ذاتی رائے نہیں ہے ان کی، وہ مسلک کی رائے ہے، اور وہ مسلک کا مقدمہ ہے، مسلک کا مقدمہ ہے۔ اس لیے تو اہل مسلک کے مجتہدین نے اتنے اجازے ان کو فراہم کیے کہ آپ کو اجازت ہے اجتہاد کی، اجتہاد کا مقصد ہوتا ہے آپ کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، آپ منصب اجتہاد پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اثبات الامامت، اس کا جو پہلا باب انہوں نے لکھا ہے، پہلا باب، اس پہلے باب کے اندر ابتدائی جو انہوں نے مواد تحریر کیا ہے، اس ابتدائی مواد کے اندر، اس پہلے باب کے اندر جو انہوں نے خشت اول رکھی ہے اثبات الامامت کی، یعنی امامت کو ثابت کرنے کے لحاظ سے اثبات الامامت کا معنی ہی یہی بنتا ہے، تو انہوں نے یہ یہاں سے اپنی بات شروع کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور یہ بات ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری بتائی ہے، یعلمہم الکتاب،
وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے پہلے وہ ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آیات تلاوت کرتے ہیں، یعنی آیات کو تلاوت کرنا، آیات کو تلاوت کرنا جن آیات کے اندر احکام جو ہے نا وہ بیان ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کے مسائل اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں احکام بیان ہوئے ہیں اور حقوق بیان ہوئے ہیں، اللہ کا بندوں کے ذمے کیا حق ہے، بندوں کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے، اسی طرح حلال کیا ہے، حرام کیا، یہ تمام احکامات جو ہیں وہ آیات میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ آیات تلاوت کر کے امت کے سامنے تلاوت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری اس آیت کے اندر یہ بتائی گئی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ میرے نبی جو ہیں وہ لوگوں کو میری کتاب سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا تزکیہ کرنا اور ان کو کتاب کی تعلیم دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے یہ قرآن مجید کی صورت میں تاکہ آپ واضح کر کے بتائیں لوگوں کو کہ آپ کی طرف کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے، یعنی کہ اسرار شرع متین کی توضیح و تبیین یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا دین حق دے کر، اور یہ اس آپ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دوسرے دینوں پر غالب کر دیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو محمد حسین ڈھکو صاحب نے یہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ رقم کرنے کے بعد قم فانذر مثلا ایک ذمہ داری ہے، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ اس کے اندر اس آیت کے اندر بھی دو ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ ایک ذمہ داری ہے لوگوں کو جو لوگ نہیں مانتے ان کو ڈرانا، یعنی انذار و تنذیر ڈرانا، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ مان کر ہلکا بگوش آنے اسلام ہو جاتے ہیں اور پیروی کا جوا جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو بشارت دینا، تبشیر کرنا، یہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہیں آپ علیہ السلام کی ذمہ داریاں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی یہ اغراض ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر آپ کی بعثت کی یہ اغراض بیان کی گئی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن محمد حسین ڈھکو صاحب نے اس باب اول کے اندر، اس قسط کے اول کے اندر کیا موقف اختیار کیا ہے اور کیا رخ اختیار کیا ہے، انہوں نے یہ تمام ذمہ داریاں جو تھیں وہ شمار کرانے کے بعد ایک دم جو ہے نا انہوں نے کلا بازی کھائی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے اس بات اور امامت آپ کسی جگہ سے بھی حاصل کر کے یہ پڑھ لیں، اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مکی دور کے شدائد و مصائب اور مدنی دور کے عوائق و عوارض کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ آپ علیہ السلام کو ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی۔ یہ بالکل واضح اور واضح شگاف اور الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں۔ آپ کو فلاں مجبوری تھی، آپ مثلا مکہ کے اندر تھے تو کفار جو ہے نا کفار یعنی کہ قریش مکہ جو تھے وہ انتہائی جو ہے نا وہ انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی مخالفت کے لحاظ سے، آپ پر ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، آپ کو زخمی کیا جا رہا تھا، تانے دیے جا رہے تھے، آپ کو گالیاں دی جا رہی تھی، اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ کے اندر بھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے، پھر مدینے چلے گئے، وہاں جنگوں کا ماحول بن گیا، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، تبوک ہوئی،
حنین ہوئی، فلاں فلاں جنگیں ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں آپ پوری نہیں کر سکے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام کا متعین ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عقیدہ جس کو اپنی طرف سے تراشا گیا، یہ مذمومہ اور خود ساختہ عقیدہ جو ہے، اس کا سب سے پہلا وار کس چیز پر ہوا ہے؟ سب سے پہلا وار نبوت اور رسالت پر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے، انہوں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کون سی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا نہیں؟ کیا ماننے والوں کو بشارت نہیں دی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی لوگوں پر تلاوت نہیں کی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیات کی تشریح نہیں کی؟ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو لوگوں کا مثلا کچھ لوگوں کا دین شرک تھا، کچھ لوگوں کا دین جو ہے نا وہ یہودیت تھا، تو کیا ان ادیان کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے دین کو غالب، اللہ کے دین کو غالب نہیں کیا؟ اعلاء کلمۃ اللہ نہیں کیا؟ کیا ہے، بالکل کیا۔ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے ہیں اور تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ تمام ذمہ داریاں پوری ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو حجۃ الوداع ہے، یہ تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ ہماری تاریخ کو چھوڑ دیں، ہماری تاریخ کی کتابوں کو چھوڑ دیں، مروج الزاد اٹھا کر دیکھیں، تاریخ یعقوبی اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے علاوہ تاریخ الخمیس اٹھا کر دیکھیں۔ تاریخ کی جو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، کیا ان کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے، اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری طرف نازل کیا تھا، کیا میں نے وہ امانت تمہارے تک پہنچائی ہے کہ نہیں؟ تو سب نے زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک ایک چیز پہنچا دی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور اللہ کو مخاطب کر کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور مخاطب کیا اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے وہ تمام جو ذمہ داری یا اللہ تو نے میرے ذمہ لگائی تھی، اور جتنی ذمہ داریاں تو نے میرے ذمہ لگائی تھی وہ میں نے سب پوری کر دی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ پوری کی ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور آپ کی آمد کی جو اغراض تھی وہ سب اغراض پوری ہوئی ہیں، آپ کی بعثت کی اغراض پوری ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں رہی۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی سیریز کے اندر ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خطبہ جو ہے، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کے اندر اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا 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 ہے اور دین کو آگے پہنچانے کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک گئے ہیں، یہ خطبہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز باقی رہنے نہیں دی، جو اللہ نے ذمہ داریاں دی تھی سب بھی پوری کی ہیں۔ تو اب یہ ہے عقیدہ امامت کی ان کی بنیاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں آپ پوری نہیں کر سکے، اس لیے خلیفہ و امام کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز پوری ذمہ داری کے ساتھ آئندہ پورے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ جو ہے نا اس بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔